نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی برگاہ میں گلہائے عقیدت۔ تیرا اسم گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تیرا اسم گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہے شاہ زہرا، نساء کی سیدہ، تجھ کو کہا فخر دو عالم نے، رہے گا تیری عظمت کا سدا اونچا علم زہرا۔ تو زہرا بھی تو فاطمہ بھی، لقب تیرا بطول بھی ہے، نہ ہوگا حشر میں تجھ کو کوئی رنجو الم زہرا۔ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، سلمہ تیری مائیں، صدیق اکبر ہے نانا بھی، جو ہیں صدیق زہرا۔ کلثوم، زینب اور رقیہ ہیں تیری بہنیں، نبی کو چاروں پیاری ہوں، سبھی ہیں ہم چشم زہرا۔ ہوا ظاہر تیرا اقبال، سورج نے نقاب اوڑھا، ہے بعد از تیری ماؤں کے حیا تجھ پر ختم زہرا۔ تو حسن و حسین کی امی، تیرا شوہر ہے علی حیدر، مبارک ہو تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جنم زہرا۔ اگر پڑتا پہاڑوں پر تو پانی بن کے بہہ جاتے، رسول اللہ کی فرقت پر ملا تجھ کو جو غم زہرا۔ اگر ہر ماں بہن بیٹی تیری سیرت کو اپنا لے، سنت جنت کی ہو ظاہر تیرا نقش قدم زہرا۔ آج ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اسوہ حسنہ پر گفتگو کریں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، جہاں دو چار متنفس رہتے ہیں، وہاں اگر عام طور پر محبت اور الفت جلوہ گر ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان میں ناراضگی اور چپقلش بھی کار فرما ہو جاتی ہے، اور یہ بھی دستور ہے کہ جب دو نفوس میں محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو گاہے وہ شکرنجی کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر جب ان میں صفائی ہوتی ہے تو وہ محبت پہلے سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور مستحکم ہوتی ہے۔ اسی کلیہ سے انبیاء علیہ السلام بھی مستثنیٰ نہیں رہے، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کسی وقت خفا ہو جاتے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ بیٹھتی تھی، اگرچہ ان کی یہ ناراضگی اور حفکی ایسی نہ ہوتی جو مدت تک قائم رہے۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو منا لیتے اور کبھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیتی، اور اسی طرح نہ صرف رنجیدگی ہی رفع ہو جاتی بلکہ باہمی تعلقات میں اور بھی خوشگواری اور استواری پیدا ہو جاتی، جو دوسروں کے لیے بہت سبق آموز ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تو آخر اسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ ان دونوں میں باہمی ناراضگی ہو جاتی تھی، کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹھ جاتی اور کبھی علی رضی اللہ عنہ خفا ہو جاتے، لیکن بہت جلد ان میں صلح صفائی ہو جاتی۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات پر اچھا اثر ڈالتی اور دیکھنے سننے والے اس سے عمدہ اثر لیتے، چنانچہ اس مقدس جوڑے میں کبھی رنج و ملال کے آثار نمایاں ہوتے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناراضگی کو رفع کرنے کی کوشش فرماتے اور دونوں کو الگ الگ سمجھاتے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں رہنا چاہیے، یوں تعلقات قائم رکھنے چاہیے، میاں بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے۔ ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپس میں ناراض ہیں۔ آپ فوراً ان کے گھر تشریف لے گئے اور دونوں میں صلح صفائی کرا دی، اور جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، حضور کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے
تو چہرہ مبارک ملون اور محزون تھا، اور اب جو واپس تشریف لائے ہیں تو اس مسرت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ان دو ہستیوں میں صلح کرا دی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے، مسجد نبوی کی ایک دیوار کے ساتھ لیٹ گئے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہیں تلاش کرنے لگے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خاک میں لپٹے ہوئے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابو تراب، اب اٹھو۔ بس اتنی سی بات سے ان کا غصہ جاتا رہا اور وہ گھر چلے گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی نے کچھ ایسا برتاؤ کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اسے برداشت نہ کر سکی اور اٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیسے آئیں؟ جناب بطور رضی اللہ عنہا نے سب واقعہ سنا دیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ کہا ہے اور یوں کہا ہے، اب میں ناراض ہو کر چلی آئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم اسی وقت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جاؤ اور ان سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو اگر تم آج اس حال میں مر جاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ تم پر ناراض ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جنازے میں شریک نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے عمدہ اخلاق اور کیسی تربیت تھی۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا، بیٹی عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا کہا مانے، اس کی فرما بردار ہو کر رہے۔ تمہیں ہر حال میں علی رضی اللہ عنہ کا حکم ماننا اور سختیوں کو جھیلنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے جس کے درمیان کبھی خفگی پیدا نہ ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ مرد ہر بات میں عورت کی مرضی پر ہی چلے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا یہ نصیحت سن کر اپنے گھر لوٹ گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کہیں یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اب کبھی ایسا طرز عمل اختیار نہ کروں گا جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دل آزاری ہو اور انہیں تکلیف پہنچے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی باہمی شکنجیاں بھی ہمیں کئی قسم کے سبق دیتی ہیں۔ یہ کہ داماد سے حلیمی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کی سائیڈ لے کر داماد سے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بلاخر نقصان اٹھاتے ہیں۔ بیٹی کو خوش رکھنا ہو تو داماد کو خوش رکھیں اور بیٹی کے سسرال سے حسن سلوک رکھیں۔ اور یہ کہ اگر عورت خاوند میں ناراضگی پیدا ہو جائے تو فوراً دونوں میں مصالحت کرا دیں، دونوں ہی کو جھکنا چاہیے۔ خصوصاً عورت کو تو ہر حالت میں مرد سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مرتبہ آخر مرد ہی کا بڑا ہے۔ لڑکی کے والدین کا فرض ہے کہ اگر بیٹی اور داماد میں رنجش ہو جائے اور بیٹی خفا ہو کر میکے آ جائے تو جلد از جلد اسے اپنے گھر لوٹا دیں اور اسے نصیحت کریں کہ اب تم پر سب سے زیادہ فائق حق تمہارے شوہر کا ہے، تم سب سے بڑھ کر اس کی خوشنودی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ارشادات یاد دلائیں۔ داماد کو سمجھانا ہو تو بہت نرمی سے سمجھائیں۔ بعض لوگ داماد پر برس پڑتے ہیں، قصور چاہے بیٹی کا ہو۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسے لوگ بیٹی کی عمر تباہ کرتے اور اسے بسانے کے بجائے اجاڑتے ہیں۔ زمانہ حال کے مرد و زن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہانگی تعلقات کو پیش نگاہ رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کو اپنائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ایام ہائے لیل و نہار کو سامنے رکھیں تو حالات کبھی خراب نہ ہوں اور تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک سیرت کو اپنا کر لوگوں کی زندگی سنوار سکتے ہیں اور گھر میں دوزخ کے شعلے بھڑکانے کے بجائے اسے بہشت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ توفیق بخشے، آمین۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنا کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔